فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. پھر جب طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو لیڈ کرتے ہوئے لے کر نکلے قتال کے لیے، تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنی امت سے فرمایا، اس نبی کی امت سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اب تمہیں آزمائے گا. ظاہر ہے کہ پہلے سکریننگ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کون اپنے جذبے میں پکا ہے. ایک سکریننگ تو اس وقت ہو گئی کہ جب قتال کا حکم آیا تو اکثریت نے کہا ہم نے تو نہیں چلنا. اب جو ساتھ کچھ چلے تو دوسری سکریننگ ہوئی اور فرمایا کہ تمہیں آزمائے گا اللہ تعالیٰ ایک نہر کے ذریعے. وہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی. فلسطین کی طرف جانا تھا، اردن سے اس نہر کو کراس کر کے فلسطین میں داخل ہونا تھا. وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک آزمائش ڈالی. اس آزمائش کا ذکر آ رہا ہے فمن شرب منہ فلیس منی. اب سخت پیاس کی کیفیت تھی، وہ گرم صحرا کا ماحول. تو اب کہا گیا کہ جو اس نہر میں سے پانی پی لے گا نا وہ پھر میرا نہیں ہے، میرے ساتھ وہ قتال نہیں کر سکے گا. پیاس بھی لگی، آزمائش یہ کہ پانی نہیں پینا ادھر سے. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ. اور جو کوئی اس میں سے نہیں پیے گا مگر یہ کہ ایک چلو پانی تم پی سکتے ہو تو وہ پھر میرے ساتھ قتال کے قابل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی کہ بس ایک جو چلو ہے یہ پانی پینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ گٹ گٹ کر کے نہیں پینا. ظاہر ایک پیاسی قوم اتنا پانی پی لے گی تو آگے جا کے خاک لڑے گی. جیسے ہمارے پنجابی بھی کیا جاتا ہے کہ بھوکا شیر جڑا ہے وہ صحیح لڑتا ہے. تو اب وہ جب پانی اتنا گٹ گٹ بندہ گرمی میں پی لے تو ویسے ہی بندہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. تو ایک صرف چلو پی لو اپنی پیاس کے لیے، وہ ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ. تو ان میں سے سب نے ہی وہ پانی پی لیا، بہت زیادہ، سوائے چند ایک لوگوں کے. تو اب سکریننگ ہوئی تو بہت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ بچے، وہ 313 تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا سوائے ایک چلو کے. اور یہ سیم چیز غزوہ بدر میں بھی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو آزمائش کے لیے فرمایا کہ دو تمہارے پاس چیزیں ہیں. ایک تو ابو سفیان کا گروہ آ رہا ہے شام کی طرف سے مال کا لدا ہوا، یا تو ہم اس گروہ پر حملہ کر کے اس قافلے کو لوٹتے ہیں اور مال ہمارے ہاتھ آئے گا، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ غزوہ بدر کے لیے تیاری کی جائے. تو اب ظاہر مسلمانوں کا چیک ہوا الحمدللہ. صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے. اگر آپ کی خواہش اس بات میں ہے کہ ہم جا کر قتال کریں ہم مال بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو اس طرح کی ازمائش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کی. لیکن وہاں الحمدللہ جتنے تھے سوائے وہ عبداللہ بن ابی جو منافقین تھے ساتھ، ان کے علاوہ باقی صحابہ کرام سارے اس ازمائش پہ پورے اترے. فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه. پھر جب عبور کر لیا طالوت نے اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے ایمان والے، انہوں نے عبور کر لیا اس کو، اس نہر کو. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. تو اب جنہوں نے بہت زیادہ پانی پیا ہوا تھا نا انہوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا آج ہمارے جسموں میں وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ جو ہم جالوت کا فوجوں کا مقابلہ کر سکیں. یہاں سے طالوت تھے اور وہاں سے کافروں میں جالوت، جو تورات کے اندر گولیت نام ان کا لکھا ہوا ہے اس وقت بھی. جولیت، وہ جالوت ہم جو ہے وہ جالوت کہتے ہیں، وہ جولیت کہتے ہیں اپنی عبرانی لینگویج کے اندر، ابھی بھی تورات کے اندر ہی موجود ہے. تو طالوت کی جو ساتھ فوج نے کہا کہ آج ہم مقابلہ، ظاہر ہے انہوں نے پانی پی لیا ہوا تھا. اب انہوں نے تو یہ کہا، اور جو ایمان والے تھے انہوں نے کیا کہا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ. پھر وہ لوگ جو کہ یقین رکھتے تھے کہ انہیں ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، قیامت والے دن اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ ہے، اللہ کے حضور پہنچنا ہے، وہ کامل الایمان 313 کیا کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اور کتنی بار ہوا ہے کہ بڑے چھوٹے سے گروہ نے اللہ کے اذن کے ساتھ بہت بڑے گروہ کے اوپر غلبہ پا لیا ہے. یہ تو اللہ کی طاقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعائیں پڑھیں آپ، صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں، بندے پہ رکت طاری ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خیمہ لگا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ آج اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ ان کی مدد فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث
یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر مانگ رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ حالت ہوگی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ بس کریں بس کریں، آپ اتنے جو ہے وہ کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے رب، آپ کے رب نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ غزوہ بدر میں کامیابی ہوگی تو وہ ضرور دے گا، لیکن اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اس کو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ڈیوائن وزڈم میں کسی وقت بھی کوئی فیصلہ ٹرن کر سکتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن وزڈم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کر رہے ہیں اور ان الفاظ میں، یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک کوئی تیرے نام لیوا موجود نہیں ہوگا۔ اور وہاں دیکھیں قابل ایمان جو لوگ تھے ان دوسرے لوگوں کو کہنے لگے یار کتنی بار ہی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے بہت چھوٹی سی جماعت بہت بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ واللہ مع الصابرین، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنا ہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔